آپ سب کو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے سلام۔ میرا نام کامران نوبل ہے اور آج میں آپ کی خدمت میں خدا کے کلام میں سے جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے 7 صلیبی کلمات میں سے اس کا 5واں کلمہ۔ اس کلمہ کو دیکھنے سے پہلے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے تاکہ ہم خدا کی مدد مانگ سکیں اور خدا سے وہ سننے والے کان مانگ سکیں جس کے بارے میں وہ بارہا کہتا ہے کہ جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ اے زندہ پیارے آسمانی باپ، شکر کرتا ہوں تیری نعمتوں کا، شکر کرتا ہوں خداوند اس موقع کے لیے جو تو نے بخشا کہ تیری حضوری میں آ سکوں۔ میں تیری محنت کرتا ہوں خداوند کہ تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، ہمیں خداوند سننے والے کان عطا کر۔ تیرا شکر کرتا ہوں خداوند کہ تو نے مجھے سلیکٹ کیا، مجھے یہ توفیق بخشی ہے خداوند کہ میں تیرے حضور میں آ سکوں۔ یہ توفیق بخشی ہے خداوند کہ تیرے نام کو دھن باد کہہ سکوں۔ میری مدد کر خداوند اور یہ بخش کہ آج جو کچھ بھی تیرے لوگوں کے سامنے پیش ہو وہ میری طرف سے نہیں بلکہ خداوند تیری ہی طرف سے ہو۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ عزیزو، ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ عزیزو، اس آیت کا پہلا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی۔ کون سی باتیں ہیں جو تمام ہوئیں اور یسوع نے کیا جان لیا؟ کیا ایسا کام تھا جو اس کو دیا گیا جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ سب باتیں تمام ہوئیں؟ کیا پہلے 4 کلمات میں سے کچھ؟ اگر ہم پہلے کلمے کو دیکھیں تو لکھا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کو جو اس کے ارد گرد موجود تھے، جن کے پاس وہ آیا، جن میں سے وہ تھا، انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھانے کے لیے کہہ دیا، ایک ریکویسٹ کی کہ اسے صلیب پر چڑھا دو، اور وہ اس کے لیے چپ کر کے ریڈی ہو گیا اور اس کے بعد انہی کے لیے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے۔ اور اسی طرح دوسرا کلمہ کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس نے صلیب پر چڑھے اس ڈاکو کو جس کو یقیناً کسی گناہ کی سزا مل رہی تھی، کچھ برے کام اس نے کیے ہوں گے جس کی وجہ سے اسے سزا ملی، وہ صلیب پر تھا اور 2 ڈاکوؤں میں سے صرف ایک نے اس کے خدا ہونے کا اقرار کیا، اس کی طاقت کا اقرار کیا، اس کے بے گناہ ہونے کا اقرار کیا، اور جو ہی اس نے اقرار کیا ساتھ ہی مسیح نے اسے یہ اعلان سنا دیا، اسے خوشخبری سنا دی کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور ریسپانسبلٹی اس کے پاس تھی، اس نے عوام کے لیے بھی مانگ لیا، اس نے اس ڈاکو کے لیے بھی مانگ لیا جو اس کے ساتھ تھا، جو اس پر ایمان لایا، اور اب پیچھے ایک اور ریسپانسبلٹی موجود تھی، اس کی ماں۔ اس کے لیے بھی اس نے یہ کہہ دیا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور اس شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ وہ ریسپانسبلٹی بھی اس نے شیئر کر دی، وہ بھی اس شاگرد کو دے دی۔ اور اس کے بعد چوتھے کلمے میں اس نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی۔ اگر ہم عبرانی زبان میں اس کو دیکھیں تو وہاں الوہی الوہی لما شبقتنی الفاظ تقریباً سیم ہی ہیں،
لیکن اگر اسے ان الفاظ کو دیکھیں جو کہ ارامی زبان کے الفاظ ہیں، وہ زبان جو مسیح خداوند بولتے تھے کچھ عرصہ پہلے ہی، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کب، لیکن ایک اریمک بائبل جو ہے، اریمک ٹرانسلیشن، وہ موجود ہے، اس سے انگلش ٹرانسلیشن کی گئی، ڈائریکٹ انگلش ٹرانسلیشن کی گئی۔ اس انگلش ٹرانسلیشن میں جو عام طور پہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کہا گیا ہے my God, why have you forsaken me، جس کا اردو میں بھی ہمیں ترجمہ ملتا ہے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لیکن جو ارامی زبان میں یہ لفظ ہے، اس لفظ کے کئی مطلب بنتے ہیں، اور اس میں سے ایک مطلب جو زیادہ کلوز نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے خدا کیا میں اس دن کے لیے رکھ چھوڑا گیا تھا؟ میرے نزدیک مسیح خداوند نے یہ گلا نہیں بلکہ ایک نعرہ لگایا۔ اس نے کہا میں نے کر لیا، میں کامیاب ہوا، یہ تھا کام بس۔ تو کیا یہ 3 کام تھے؟ نہیں۔ ہم اس کو جاننے سے پہلے دیکھتے ہیں احبار کی کتاب، اس کا 16واں باب اور 5ویں آیت سے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے 1 مینڈھا لے، اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ پھر ان 2 بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے ہو، اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے ہے ذبح کرے۔ ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ 2 بکروں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک بکرا تو خدا کے حضور قربان چڑھایا جاتا، جو خدا کے حضور معافی کے طور پہ تھا، اور دوسرے بکرے کو کلام خدا کہتا ہے کہ اسے بیابان میں چھوڑ دیں، زندہ چھوڑ دیں، وہ وہاں چلا جائے۔ کس لیے وہاں چلا گیا؟ عزازیل کے لیے۔ یہ عزازیل کون ہے؟ عزازیل فالن اینجلز، یعنی وہ فرشتے جو آسمان سے گرائے گئے ان میں سے ایک فرشتہ ہے، جو کہ اب برائی کا فرشتہ یا برائی کی قوم میں سے ایک ہے۔ تو عزازیل کا نام جو یہاں استعمال کیا گیا وہ برائی کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ تو خدا کہہ رہا ہے ایک بکرا برائی کے لیے چھوڑ دو۔ کیوں؟ اصل میں جب انسان کی زندگی میں گناہ داخل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کا حصہ اس کی زندگی میں موجود ہے، اور خدا بے انصاف خدا نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ بے انصافی کرے گا تو وہ خدا کو کوسچن کر سکتا ہے۔ ایسے ہی شیطان بھی جب انسان کوئی بھی خطا کرتا ہے تو شیطان یہ کلیم کرتا ہے کہ میرا حصہ اس انسان میں موجود ہے اور اس کو میرا حصہ دینا چاہیے۔ تو خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو بھیج دو اس کا حصہ۔ اور یہ وہ معاوضہ تھا جو خطا کے عوض یعنی گناہ کے عوض شیطان لیتا تھا۔ اسی لیے مسیح خداوند کے لیے کہا گیا کہ اس نے اپنی جان دے کر ہماری قیمت ادا کر دی۔ تو یہ تھا وہ نعرہ جو اس نے لگایا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، میں نے وہ کام کر دیا، یہ میرا کام تھا، ڈن۔ اس کے فوراً بعد ہی جو 6واں کلمہ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے تمام ہوا، ڈن، فنشڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کلمے کو جس پر جو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اس نے کہا سب کچھ پورا ہو گیا
تو پھر اس نے کہا میں پیاسا ہوں. کس چیز کا پیاسا؟ ہمارے سامنے دو پہلو آتے ہیں. پہلا پہلو جسمانی پہلو کہ شاید اسے جسمانی طور پر پیاس لگی. اگر ہم اس کی سچویشن پر غور کریں، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کیا کہ اس کی سچویشن ایسی تھی کہ اس نے کوڑے کھائے تھے، اس نے کانٹوں کا تاج پہنا تھا، اس پر ظلم ہوا تھا، اس نے صلیب اٹھائی اس زخمی حالت میں بھی. اس سب کام میں تقریباً ساری رات گزر گئی، کیونکہ وہ رات کے وقت پکڑوایا گیا. اگلے دن اسے عدالتوں میں گھسیٹتے رہے. میں نہیں جانتا، کیونکہ کہیں ایسا نہیں لکھا کہ اسے کھانا دیا گیا، اس کی تواضع کی گئی، بلکہ اس پر ظلم ہی ڈھایا گیا. اور اتنے عرصے کے بعد اگر ہم اسے 10-12 گھنٹے بھی کنسیڈر کریں، رات سے لے کر صبح تک، جب تک وہ صلیب نہیں دیا گیا، اس نے کچھ نہیں کھایا پیا. اور پھر کوڑے کھانے کے بعد، اتنی مار کھانے کے بعد ایک انسان ہوتے ہوئے اسے یقیناً کمزوری ہوئی، اور اس کمزوری میں اس نے اپنی پیاس کا اظہار کیا. یہ تو تھا جسمانی پہلو. میں نے کہا دو پہلو ہیں. دوسرا پہلو روحانی پہلو. اگر ہم اس کی پچھلی کہی گئی باتوں پر غور کریں تو وہ بارہا کہتا ہے کہ اپنا جوا مجھے دے دو، اپنے گناہ مجھ پر لاد دو، اور میرا جوا لے لو. کیوں؟ تاکہ تم بچائے جا سکو. پھر اس نے یہ بھی کہا میں زندگی کا پانی ہوں. تو اگر وہ خود پانی ہے تو پھر اسے پیاس کس چیز کی ہے؟ اگر ہم پیاس کو جسمانی طور پر لیں، پھر تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے جسم سے خون بہا، وہ کمزور ہوا تو اس نے پیاس کا اظہار کیا. پر اگر روحانی طور پر دیکھیں تو پھر کس چیز کی پیاس؟ وہ تو خود زندگی کا پانی ہے. اسے کس چیز کی پیاس؟ اسے ہماری پیاس ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہی وہ دنیا میں آیا. وہ آسمان سے زمین پر اس لیے نہیں آیا، وہ اپنی بادشاہی کو چھوڑ کر انسان بن کر ہمارے درمیان اس لیے نہیں آیا کہ وہ یہاں آ کر کچھ دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس نئے روپ کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ کس لیے آیا؟ تاکہ ہم بچائے جائیں. ہم جو ہر وقت گناہ میں پڑے رہتے ہیں، جو معافی مانگنے کے بعد بھی پھر گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ہمارا پیاسا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم پہلے میرے پاس نہیں آتے تھے کیونکہ تمہیں خطا کی قربانی دینی پڑتی تھی. تو تم سوچتے تھے کہ ہم سال کے بعد یہ خطا کی قربانی دے دیں گے تو ہم بچ گئے، ہمارا معاوضہ دیا گیا، ہم نے خدا سے بھی معافی مانگ لی اور شیطان کو بھی اس کا حصہ بھیج دیا. اب ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ہم پھر زیرو سے شروع ہو گئے. اور پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر گناہ کرتے تھے اور اگلے سال پھر ویسے ہی خطا کی قربانی دیتے. مسیح خداوند نے اپنی جان دی اور اس نے ایک ہی بار معاوضہ دے دیا، اور پھر کہا لو میں نے تمہارا معاوضہ دے دیا، اب تو میرے پاس آؤ، اب میں پیاسا ہوں، آ کر میری پیاس بجھاؤ، میرے نزدیک آؤ، میں نے تمہارا راستہ کلیئر کر دیا، اب تمہیں کوئی مشکل نہیں، اب تمہیں خطا کی قربانی نہیں دینی پڑے گی. اور یہ مت سوچو کہ خطا کی قربانی دینے سے تم بچ گئے تھے، میں نے تمہیں بچایا. میں نے اتنا ظلم سہ کے، میں نے تکلیف سہ کے خاموشی کے ساتھ سب کچھ سہتا رہا اور میں نے تمہیں بچا لیا. اب تم میرے پاس آؤ، میرے دل کی پیاس کو بجھاؤ. کس پیاس کو؟ جو تمہارے لیے ہے. تم میرے لوگ ہو، تم وہ ہو جن کے لیے میں آسمان سے زمین پر آیا.
तुम वो हो जिनको बचाने के लिए मैंने इंसान का रूप धारा। मैं अपनी बादशाहत को जो आसमान पर है छोड़कर तुम्हारे दरमियान आया, तुम जैसा बना, सब काम तुम जैसे किए, लेकिन गुनाह के नजदीक नहीं गया। और अब मैं अपनी जान देकर तुम्हें बचाता हूं। आखिरी काम रह गया, मैंने सब कुछ कर दिया, मैं कुर्बान भी होने जा रहा हूं। जिस बकरे का मैंने जिक्र किया जो अज़ाज़ील को भेजा जाता, अगर वो जिंदा होता या जिंदा रहता तो वापस आ जाता, वो यकीनन जिंदा नहीं रहता था। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो उसे जंगली जानवर खा जाते, या फिर बुराई की रूहें जो वहां वीरानों में मौजूद थी वो उस जानवर को मार देती। दोनों ही सूरतों में वो जानवर कुर्बान हुआ। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि वो जानवर तड़प तड़प कर मरता था। अगर जंगली जानवर भी उसे खाते तो जंगली जानवर पहले खून बहाकर मार कर फिर नहीं खाते, बल्कि वो उस जानवर को खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो उनके कंट्रोल में आता है वो उसे खाना शुरू कर देते हैं। यानी वो अधमरा जानदार वो अपने आप को फाड़े जाते हुए देख सकता है। शायद वो पूरी तरह मरा नहीं होता और वो अपने आप को देख सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मसीह खुदावंद अपने ऊपर जुल्म सह रहा था, 1 कम 40 यानी 39 कोड़े खाने के बाद भी वो उनके सामने मौजूद था। वो ये जानता था कि उसके ऊपर ये मुसीबत आने को है, वो अब मरने को है, लेकिन वो फिर भी तैयार था। वो फिर भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा था। वो किसी तौर भी उससे पीछे नहीं हट रहा था। और फिर जब उसने देखा कि सब काम खत्म हुए तो फिर उसने सुकून का सांस लिया और फिर उसने कहा, मैं प्यासा हूं। और वो प्यास उसे अगर जिस्मानी भी थी तो यकीनन उसने काम खत्म करने के बाद होगी। अब वो जिस्मानी प्यास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शख्स जो कि जंग पर हो, उसने जंग लड़ते हुए कभी भी भूख और प्यास का एहसास नहीं किया। वो तभी उसका एहसास करता है जब वो उस जिम्मेदारी को खत्म कर देता है। ऐसे ही मसीह खुदावंद ने पहले अपनी जिम्मेदारी खत्म की और फिर उस पर प्यास का इजहार किया जो उसे शायद जिस्मानी तौर पर थे। और उसके अलावा अगर हम यहां देखें तो इससे पहले मसीह खुदावंद ने अपने लिए कुछ नहीं कहा, वो सब कुछ दूसरों के लिए मांगता रहा। लेकिन अगर हम अब देखें तो वो अपने लिए मांगता है। वो कहता है, मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है। और वो रूहानी तौर पर असल में प्यास का इजहार करता था। वो ये कहता था कि मैं उन रूहों का, उन लोगों का प्यासा हूं जिनके लिए मैं अपनी जान देता हूं। वो लोग जो मुझ पर ईमान रखते हैं, वो लोग जो मेरे लोग हैं, जो मेरे नाम से कहलाए जाएंगे। और उसने कहीं ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ मसीहियों के लिए प्यासा हूं। उसने कहा सब लोग, तमाम दुनिया के लोग, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी एरिया से ताल्लुक रखते हैं, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो मुझ पर ईमान ले। और जब वो उस पर ईमान लाते हैं तो उनके गुनाह बख्शे जाते, क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दी और हमारे गुनाहों का मुआवजा उसने दे दिया। हम आज के दिन ये सीखते हैं कि मसीह खुदावंद हमारी बहुत फिक्र करता है, हमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो ये नहीं चाहता कि हम तकलीफ में रहें, हम पर मुसीबत आए, इसीलिए उसने सलीब पर अपनी जान दी। और बदले में वो हमसे सिर्फ क्या मांगता है? वो ये कहता है कि अपनी रविशों को सीधा करो, अपना ध्यान मेरी तरफ लगाओ, अपने रास्ते सीधे बनाओ। उसने कहा
کہ تم اگر مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تم کو دے دوں گا۔ اور اس نے ہمیں دعا بھی وہی سکھائی جسے ہم دعائے ربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ ہم خدا سے یہی مانگیں کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمیں معاف کر، اور ہم نے دیکھا کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا کلمہ اس چیز کی گواہی ہے کہ اس شخص نے ایمان لایا، اس نے معافی مانگی اور اس سے فوراً معاف کر دیا گیا، اور اس سے پہلے ان سب کو بھی جنہوں نے اس پر ظلم کیے مسیح خداوند نے معاف کیا۔ تو وہ ہمارے معاف کرنے کے لیے ہی آیا، لیکن وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ اب جب کہ ہم معاف کیے گئے تو ہم بھٹکے نہیں، ہم بار بار ایسے کام نہ کریں کہ عزازیل یعنی شیطانی قوتیں اپنا معاوضہ مانگیں، وہ آپ پر اپنا حق جتائیں، بلکہ کیونکہ آپ بچائے گئے اب آگے کو اپنی راہیں سیدھی رکھیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔